میں مر جاؤں گا لیکن اس ہری مرچ سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس دغا باز لڑکی سے کیوں میرا نکاح کروانا چاہتی ہیں؟ میں غصے سے پاگل ہوا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی سمجھا کرو، مجبوری ہے، اور ایک مرد ہوتے ہوئے کیا تم ایک لڑکی پہ قابو نہیں پا سکتے؟ میں نے کہا نہیں پا سکتا، وہ لڑکی نہیں ہے، وہ آفت کی پٹاری ہے۔ آپ کو کیوں میرے حال پہ ترس نہیں آتا؟ میری والدہ کہنے لگی اب تمہارے انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ تم وہ کر لو جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، عجیب بدماشی ہے، یعنی میں ایک لڑکا ہو کے بے بس اور مجبور ہوں۔ میں اس چڑیل سے شادی نہیں کروں گا اماں، میں نہیں کروں گا۔ میری والدہ کہنے لگی تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں بھاگ جاؤں گا۔ میری والدہ نے مجھے تعجب سے دیکھا، وہ کہنے لگی پتہ نہیں کس قسم کے مرد ہو تم، ارے یہ باتیں لڑکیاں کرتی ہیں، اور آج کل تو لڑکیوں نے بھی کہنا چھوڑ دیا۔ دیکھو زوہان، زیادہ تماشا مت کرو، اگر اتنی سی لڑکی بھلا تمہارے کنٹرول میں نہیں آ سکتی کیا؟ بڑے آرام سے آ جائے گی۔ میں نے کہا وہ اتنی سی نہیں ہے، آپ نہیں جانتی وہ کتنی ہے۔ اس کی گز بھر کی لمبی زبان آپ نے سن رکھی ہے۔ میں اپنی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتا، خدا کے لیے اماں مجھے معاف رکھیں، ہم مات کی شادی کروا دیں اس سے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اپنی ماں سے کہا تھا۔ میری ماں کہنے لگی تم جانتے ہو نا کل کیا تماشا لگا ہے، اور اس تماشے کے بعد اگر تم نیا تماشا نہیں کرنا چاہتے تو چپ چاپ نکاح کر لینا، ذرا سا اسے ڈراؤ گے دھمکاؤ گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میری ماں نے مجھے بس ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا واہ واہ کیا کہنے آپ کے، وہ 10 مردوں کے قابو میں نہیں آتی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اسے ڈرا دھمکا کے اپنی زندگی میں آگ لگا لوں۔ اماں میں یہ شادی کسی قیمت پہ نہیں کروں گا، آپ کو میں ہی ملا ہوں بلی کا بکرا بنانے کے لیے۔ ارے حماد سے کر دینا شادی۔ میری بات سن کے حماد کہنے لگا بھائی مجھے بیچ میں نہیں لے کے آؤ تو زیادہ بہتر ہے، بار بار میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ مسئلہ تمہارا ہوا تھا، جھگڑا تمہارا ہوا تھا، فساد تمہاری وجہ سے لگا تھا، شادی میں کر لوں، وہ بھی خامخواہ زہر کھا کے مر نہ جاؤں میں اس ہری مرچ سے شادی کرنے سے پہلے۔ ہاں بھابھی بنا سکتا ہوں میں۔ حماد کی بات سن کے میرا جی چاہا اس کا گلا دبا دوں۔ میری والدہ کہنے لگی تماشا تم نے ہی کھڑا کیا تھا، اور اب اس تماشے کو نکاح نامے پہ سائن کر کے اختتام بھی تم دو گے۔ میں نے کہا سوچ ہے آپ کی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بائک کی چابی پکڑی، میری ماں نے مجھ سے موٹر سائیکل کی چابی چھین لی، کہنے لگی بیٹھے رہو یہاں پہ، خبردار جو تم کمرے سے باہر نکلے۔ حماد کہنے لگا اماں مجھے اس کا ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میری والدہ کہنے لگی مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ میری والدہ اور حماد کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کون سی نئی مصیبت میرے گلے پڑنے والی ہے جب اچانک مجھے باہر کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے یعنی ہٹے کٹے نوجوان کو یوں بھی قید کیا جا سکتا ہے اور اس کی زبردستی شادی کروائی جا سکتی ہے۔ میں بھی سوچ چکا تھا مر جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، لیکن اس لڑکی کو اپنی بیوی کبھی نہیں بناؤں گا۔ مجھے انزلہ سے پہلی ملاقات یاد ہے، وہ دن میری زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ ڈور بیل یوں بج رہی تھی جیسے کوئی ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا، اور میرے گھر کا ماحول یہ تھا کہ ہر کوئی اس آسرے پہ رہتا تھا کہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دے گا۔ اتفاق تھا کہ میں ابھی آفس سے آیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ سب ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آیا، سامنے لاؤنج میں بیٹھے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو ٹی وی یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس سے ضروری کام کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے حماد سے کہا بیل کی آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ کہنے لگا کیا؟ ڈور بیل بج رہی ہے؟ اچھا چلیں آپ کمرے سے باہر آ ہی گئے ہیں تو آپ کھول دیں۔ میں نے اس پہ لعنت بھیجی، پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا مین دروازے تک آیا۔ میں نے کہا کون ہے؟ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا بڑا جذباتی انسان تھا، بیل سے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا محترمہ بیل
صرف بجانے کے لیے ہوتی ہے، ہاتھ رکھ کر بھول جانے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی پتہ ہے مجھے، چلو چلو پیچھے ہٹو۔ میں حیران تھا، میں نے کہا نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، کون ہے آپ، کس سے ملنا ہے؟ وہ کہنے لگی اپنے بڑوں کو بلاؤ، بتاتی ہوں میں کون ہوں اور مجھے کس سے ملنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پیچھے کھڑے رکشے والے سے کہا، او بھائی، اماں کو اتارنے میں مدد کرو، گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہے، انہیں ایسے نہیں اتر سکتی وہ۔ منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ رکشے والا رکشے سے اتر کے اس کی اماں کو نیچے اتارنے لگا، جنہیں دیکھ کر میں ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ وہ لڑکی میرے چچا کی بیٹی تھی، وہ چچا جن سے آپسی دشمنی کے تحت کافی ٹائم سے ہمارا ناتا ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے کہا او تو تم ہو؟ کہنے لگی ہاں میں ہوں انزلہ۔ رکشے والا ایک ہاتھ میں سامان پکڑے، دوسرے ہاتھ سے میری چچی کا بازو پکڑے مین گیٹ تک آیا۔ چچی نے مجھے بڑے غصے اور نفرت سے دیکھا، پھر کہنے لگی ہٹو آگے سے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، ہمارا بھی حق ہے۔ میں نے وہیں سے اماں کو آواز لگائی، اماں اماں کہہ کے پکارا۔ میری ماں شاید باورچی خانے میں تھی۔ وہ کہنے لگی کیوں شور مچا رکھا ہے تم نے، کیا دہائی ڈال رکھی ہے، کون ہے باہر؟ میں نے کہا آپ کی دیورانی آئی ہے گھر سے اپنا حصہ لینے کے لیے۔ میری ماں نے جیسے ہی نائلہ آنٹی کو دیکھا کہنے لگی یہیں سے واپس مڑ جاؤ نائلہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، انزلہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے کہنے لگی کیوں تائی اماں، ہم کیوں چلے جائیں؟ ارے دادا کا گھر ہے یہ، جتنا آپ کا ہے اتنا ہمارا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، مجھے دروازے سے پیچھے دھکا دیا، کہنے لگی ہٹو میاں پیچھے۔ پھر رکشے والے سے کہنے لگی آؤ آؤ، شکل کیا دیکھ رہے ہو، سامان اندر لے کے آؤ۔ لیکن میں فوراً دروازے کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا اے رکشے والے، خبردار جو سامان اندر رکھا تو چلو جاؤ یہاں سے۔ شور کی آواز سن کے میرا چھوٹا بھائی حماد بھی باہر آ گیا۔ نائلہ چچی اور انزلہ کو دیکھ کر وہ بھی ساری کہانی سمجھ گیا۔ چند دن پہلے ہی کی تو بات ہے جب ابا نے کہا تھا کہ میں یہ مکان اپنے نام کروا لیتا ہوں، تھوڑے بہت پیسے حفیظ کو بھی بھجوا دیں گے، ویسے بھی اس کا زیادہ حصہ نہیں بنتا۔ ابا کے ساتھ محنت کر کے یہ گھر میں نے ہی تو بنوایا تھا، لیکن جیسے ہی چچا حفیظ کو اس بات کی خبر دی گئی، انہوں نے اپنی بیوی اور خاص طور پہ اپنی شاطر دماغ بیٹی کو ہمارے گھر بھیج دیا، جو لڑکی کم اور ہری مرچ زیادہ تھی۔ نائلہ آنٹی اندر آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی بھابھی، میں آپ کو یہ سارا کچھ ہڑپنے نہیں دوں گی، یہ گھر آدھا آپ کا ہے تو آدھا ہمارا بھی ہے، ہم بھلا کیوں 10 لاکھ لے کے پیچھے ہٹ جائیں؟ وہ تو اس کے ابا کی نوکری کا مسئلہ تھا، ورنہ وہ بھی آ جاتے۔ ہم آپ کو زیادتی کرنے نہیں دیں گے۔ وہ شاید سیدھی لاہور سے کراچی پہنچی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم لڑنے آ جاؤ۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے تائی اماں، آپ نے تو سیدھا سیدھا ابا کو بیوقوف بنایا تھا کہ بھائی 10 لاکھ کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ ایسے کیسے نہیں ملے گا؟ اتنا بڑا گھر ہے، اتنے سارے کمرے ہیں، کروڑوں کا گھر ہے یہ، اور آپ چاہتے ہیں کہ 10 لاکھ کا لالی پاپ ہمیں پکڑا دیں اور پورا کا پورا حساب برابر؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ 4 جماعتیں تو میں نے بھی پڑھ رکھی ہیں، سارے داؤ پیچ مجھے پتا ہے، مجھے بچہ مت سمجھیے گا۔ اس نے اپنے چہرے پہ آتی ہوئی لٹ کو پھونک مار کے کہا تھا۔ حماد میرے برابر میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا آفت نازل ہو گئی ہمارے گھر میں، پہلے کیا کم مصیبتیں ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، ایک تو میں آفس سے تھک کے آیا ہوں، اوپر سے ابا کے یہ رشتے دار مجھے زہر لگتے ہیں۔ میں نے حالانکہ حماد کے کان میں سرگوشی کی تھی، لیکن اس لڑکی کے کان بڑے تیز تھے۔ وہ کہنے لگی او ہمیں بھی تم لوگ کوئی خاص پسند نہیں ہو، ہم تمہیں زہر لگتے ہیں تو تم ہمیں ڈبل زہر لگتے ہو۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگی تائی اماں فی الحال تو جلدی سے کوئی کمرہ خالی کروائے، بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اور اماں کے تو ویسے بھی گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اس کے باوجود وہ لاہور سے یہاں تک کا سفر کر کے آئی ہیں۔
میری والدہ نے گہری سانس لی، سامنے والے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، پھر مجھ سے کہنے لگی ملازمہ سے کہو کمرے کی صفائی کرتے۔ پھر نائلہ چچی سے کہنے لگی آ جاؤ اندر، جو بات ہوگی بیٹھ کے کر لیں گے، بلکہ ایسا کرتی حفیظ بھائی کو بھی ساتھ ہی لے آتی تاکہ جو معاملات ہیں طے ہو جائیں۔ ایک تو میری ماں پتہ نہیں کیوں صدا کی شریف تھی، جب ساری محنت میرے باپ نے میرے دادا کے ساتھ مل کے کی، یہ گھر بنایا، تو چچا حفیظ کا کیا حق بنتا تھا اس پہ؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو پھر بھی میرے باپ کا ظرف تھا کہ 10 لاکھ انہیں دینے کو تیار تھے۔ 10 لاکھ کوئی چھوٹی رقم تھوڑی ہوتی ہے۔ میں نے تو کیا کچھ خواب نہیں سجائے تھے، 3 کروڑ کا گھر بیچ کے فیکٹری لگاؤں گا، کراچی کے ڈیفینس میں ایک لگژری اپارٹمنٹ بک کرواؤں گا تاکہ ناظم آباد کے اس 3rd کلاس ایریا سے ہماری جان چھوٹے۔ یوں تو یہ پوش علاقہ تھا، اس لیے قیمت زیادہ بڑھ گئی تھی، جگہ بھی کافی زیادہ تھی، لیکن پرانے طرز کا بنا ہوا تھا۔ بہرحال میری والدہ نے اچھا نہیں کیا تھا، کیا ضرورت تھی ان کو گھر میں گھسانے کی۔ میں کمرے میں آ کے اپنے کپڑے چینج کرنے لگا، بہت بھوک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں باہر آیا، اماں کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے کہا بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی رک جاؤ، بس کھانا تیار ہے، ذرا میں 4-5 روٹیاں اور بنا لوں۔ اب تمہاری چچی بھی ہے، انزلہ بھی ہے، تو کھانا تو سب نے کھانا ہے۔ میں نے کہا ویسے ابا کو کیا ضرورت تھی یہ شوشہ چھوڑنے کی کہ ہم گھر بیچنا چاہتے ہیں، بیچ باچ کے فارغ ہوتے۔ میں نے ابا سے کہا بھی تھا کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوگی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن میرے ابا کی ایمانداری بھی وہاں جاگتی ہے جہاں اپنا بھائی ہو۔ میری والدہ کہنے لگی بس اب چپ کر جاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بات اب کھل گئی ہے، اوپر سے فراز کی شادی سر پہ ہے، چند دنوں میں مہمان آ جائیں گے، مجھے تو بس یہ ڈر ہے تمہاری چچی اور انزلہ میرے میکے والوں کے سامنے کہیں بدتمیزی نہ شروع کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو نا فراز کو، بڑی مشکل سے اس کا رشتہ طے ہوا ہے۔ میری تو کوشش تھی، خواہش تھی کہ میں تمہاری چچی کو شادی پہ بلاتی ہی نہیں، لیکن تمہارے ابا نے جو کچھ کیا ہے میں تو پریشان ہو کے رہ گئی ہوں۔ چند دنوں میں تمہاری خالہ ماموں سب اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب اتنا بھی بڑا گھر نہیں ہے، کہاں رکھوں گی سب کو؟ اوپر سے نائلہ کی عادت کا تمہیں پتہ ہے، یہ ہر کسی کے سامنے رونے رونے بیٹھ جاتی ہے۔ اور انزلہ کا نام لیتے ہوئے میری والدہ نے اپنے کانوں پہ ہاتھ لگائے تھے۔ وہ کہنے لگی توبہ توبہ، آفت ہے آفت۔ تم تو کمرے میں چلے گئے، رکشے والے سے پورے 20 منٹ بحث کی ہے، صرف 50 روپے کے اوپر، کہ کرایہ طے 300 روپے ہوا تھا تو 350 کیوں دوں؟ رکشے والا کہنے لگا کہ آپ کی اماں کے بھاری بھرکم وجود کو سہارا دے کے میں نے گھر تک چھوڑا ہے، اوپر سے آپ کا یہ بھاری سامان بھی تو میں نے ہی اندر رکھا ہے۔ پتہ ہے اس لڑکی نے اتنا شور کیا کہ گلی میں آس پاس کے لوگوں نے دروازے کھول کھول کے دیکھا کہ یہ کون لوگ آ گئے ہمارے گھر۔ نائلہ نے اچھی تربیت نہیں کی انزلہ کی۔ میں نے کہا دفع کریں اماں، جلدی سے کھانا دے دیں، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ اماں کہنے لگی بس تھوڑی دیر میں ٹیبل پہ کھانا لگاتی ہوں۔ اچھا تو نہیں لگے گا نا کہ سب لوگوں نے کھانا کھانا ہے اور ہم پہلے سے ہی کھا لیں اور نائلہ اور انزلہ کو نہ بلائیں، اور تمہارے ابا بھی آنے والے ہیں۔ بہرحال میں نے اپنے بھوک پہ صبر کا بند ڈالا۔ ابا آئے تو ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ چچی اور انزلہ آ چکی ہیں اور کسی نہ کسی وقت چچا حفیظ بھی پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی سب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو انزلہ اور چچی بھی آ چکی تھیں، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ انزلہ نے آگے بڑھ کے میرے والد سے سر پہ پیار لیا، سلام کیا، لیکن میرے والد نے روکھا سا جواب دیا۔ نہ تو ہمیں کبھی چچی کی فیملی اچھی لگی تھی اور نہ انہیں ہم۔ شاید وجہ یہ تھی کہ شروع سے ساتھ رہتے آئے تھے، اور بس پچھلے 6-7 سالوں سے ہی چچا حفیظ کی لڑائی میرے والد سے اس قدر زیادہ ہوئی کہ وہ گھر چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے لاہور شفٹ ہو گئے۔ آپس میں بات چیت تک بند کرتی، نہ تو ہمیں ان کے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا تھا نہ انہیں، اور ابھی بھی چچی اور انزلہ آئی ہی اس لیے تھی
تاکہ دادا کے اس گھر میں سے اپنا حصہ لے سکے۔ بہرحال میں جیسے ہی سالن کا باؤل اٹھانے لگا، انزلہ نے وہی باؤل اٹھا لیا اور بڑے آرام سے سالن اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگی، پھر نائلہ چچی کی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ مجھے لگا جیسے باؤل واپس رکھنے کا اس کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اسے ایک ہی نظر دیکھا، پھر سامنے رکھے چاول کی ٹرے پکڑنے لگا تو اس نے باؤل رکھا اور فوراً سے چاول کی ڈش پکڑ لی اور پھر پلیٹ میں بڑے آرام سے ڈالنے لگی۔ میں نے سالن ڈالا، روٹی کھانے لگا، کیونکہ میری والدہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں انزلہ سے الجھنے کی کوشش نہ کروں۔ بچپن کی لڑائیاں مجھے یاد آنے لگیں۔ ہم لوگوں کی کبھی نہیں بنی تھی، بہت لڑتے تھے، ایک دوسرے کے بال نوچتے تھے، تھپڑ مارتے تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ ہر بار انزلہ مجھ سے جیت جاتی تھی، اور جب مجھ سے کچھ نہیں بن پاتا تھا تو میں رونے لگ جاتا تھا، امی سے شکایت کرتا تھا۔ وہ کہتی تھی تم کیا ماں کے پیچھے چھپ جاتے ہو، ارے سامنے آ کے لڑو نا، مرد کے بچے نہیں ہو کیا؟ خود تو وہ اتنی سی تھی لیکن زبان اس کی بڑی لمبی تھی۔ عمر میں وہ حماد سے بھی 1 سال چھوٹی تھی۔ میری والدہ میری چچی سے کہنے لگی، جتنی تم نے گز لمبی زبان اس کی کر رکھی ہے نا، دیکھ لینا ایک دن 8 آنسو بہاؤ گی۔ بس پھر کیا تھا، نائلہ چچی اور اماں کی لڑائی شروع ہو جاتی اور ہم سب بچے اپنی اپنی ماں کو پیچھے کرنے اور روکنے کی کوشش میں لگ جاتے، یہاں تک کہ چچا اور ابا بھی آپس میں الجھ پڑتے تھے۔ ہر وقت ایک دنگا فساد ہمارے گھر میں برپا رہتا تھا۔ جان چھٹی تھی جب چچا حفیظ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کے لاہور گئے تھے۔ وہ ابھی بھی ویسے کی ویسی ہی تھی، پوری کی پوری ہری مرچ، وہ بھی تیکھی والی ہری مرچ۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھایا، فراز بھائی بھی چپ چپ سے تھے۔ ہم سب لوگوں کو اندر ہی اندر یہ ڈر تھا کہ کہیں فراز بھائی کی ہونے والی شادی پہ یہ لوگ فساد نہ برپا کر دیں، اس لیے میں بھی چپ بیٹھا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ اس کے بال ویسے نوچوں جیسے بچپن میں نوچتا تھا۔ میں ساتھ ساتھ نوالے کھا رہا تھا اور یوں چبا رہا تھا جیسے میرے منہ میں روٹی کی جگہ انزلہ ہے۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، میں اسے دیکھ رہا تھا اور کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک سے میرے منہ میں تیکھی والی ہری مرچ آئی۔ میرا منہ ایک دم جل اٹھا، آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ میں نے کہا اماں پانی، جلدی سے پانی دے۔ میری والدہ نے فٹافٹ سے گلاس میں پانی ڈال کے مجھے دیا، میں نے پانی پیا۔ انزلہ کہنے لگی منہ تو جلے گا نا، ہری مرچ چباؤ گے تو یہ تو ہوگا نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بڑے مزے سے بریانی کھا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے مجھ پہ طنز کر رہی ہو۔ میں آدھا کھانا کھا کے باقی کا وہیں چھوڑ کے اپنے کمرے میں آ گیا، حالانکہ مجھے بے تحاشا بھوک لگی ہوئی تھی۔ اگلے روز میں صبح جلدی ہی آفس کے لیے نکل گیا، کیونکہ شام کو ہی میری اماں کے میکے والوں نے آ جانا تھا، کیونکہ اگلے ہفتے فراز بھائی کی شادی شروع ہونے والی تھی۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو میری 2 خالہ اور 1 ماموں پہنچ گئے تھے، دوسرے ماموں نے اگلی صبح آنا تھا۔ گھر میں اچھی خاصی رونق تھی، لیکن میرا دل باغ باغ ہوا تھا سامنے بیٹھی رشنا کو دیکھ کے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ میری نظریں تو جیسے اس سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ جیسے ہی اس کی نظروں کا میری نظروں سے تصادم ہوا، اس نے شرما کے نظریں جھکائیں، سیدھا میرے دل پہ اس کی نظروں نے وار کیا تھا۔ میرے چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کے دونوں خالہ اور ممانی کو سلام کیا، پھر اپنے کزن سے بھی سلام کیا، لیکن جب باری رشنا کی آئی تو میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن وہ گھبرا کے مسکرا کے اندر کمرے میں چلی گئی اور حماد مجھے دیکھ کے ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگا اب بڑے ہو گئے ہیں ہم سب لوگ، آپ نے ویسے ہی سمجھ رکھا ہے۔ میں کچھ خفت میں مبتلا ہوا تھا۔ واقعی اب ہم بڑے ہو گئے تھے، یوں ہاتھ ملانا کچھ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میری دونوں خالہ کی دونوں ہی بیٹیاں بڑی پیاری تھیں۔ ان کا ایک ایک بیٹا تھا اور ایک ایک بیٹی تھی، لیکن میری نظر اپنی والدہ سے چھوٹی والی خالہ کی بیٹی پہ تھی،
اور حماد کی سب سے چھوٹی خالہ کی بیٹی پہ۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا اپنے ننیال میں دل کچھ زیادہ ہی اٹکتا تھا، حالانکہ دونوں بیٹے چھوٹے تھے، البتہ ماموں تینوں بہنوں سے چھوٹے تھے، اس لیے ان کے بچے کوئی 10ویں جماعت میں تھا، کوئی 8ویں جماعت میں تھا، اور اس سے چھوٹے والے ماموں کے بچے کوئی 3 سال کا تھا، کوئی 5 سال کا تھا۔ انہوں نے اگلے روز آنا تھا۔ گھر میں کافی رونق ہو چکی تھی۔ میری والدہ کچن میں تھی، رشنا اور میری دوسری خالہ کی بیٹی مریم وہ میری والدہ کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ بس ٹانگ پہ ٹانگ رکھے تو انزلہ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ایک خالہ کہنے لگی، بیٹا تم بھی کچن میں چلی جاؤ، آپا کی کچھ مدد ہی کروا دو۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں آنٹی، میں ان کی کوئی مدد نہیں کروا سکتی، کیونکہ ہمیں تو انہوں نے شادی کا دعوت نامہ دیا ہی نہیں۔ ارے ہم تو بن بلائے مہمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ فراز بھائی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، شادی کے دن بھی مقرر ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ شادی بھی آن پہنچی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور قصہ سناتی، میں نے خالہ سے کہا، خالہ آپ آئے نا میرے ساتھ، میں آپ کو اپنا کمرہ دکھاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا بات کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا تم لوگوں نے حفیظ بھائی کو نہیں بلایا تھا شادی پہ؟ پھر یہ کیسے پہنچ گئی؟ میں نے کہا، خالہ آپ کو تو پتہ ہے اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، آپ آئے میرے ساتھ، چھوڑیں اسے۔ میں خالہ کو لے کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کہا، آپ کچھ دیر آرام کریں، رات کو ہم سب لوگ ڈھول بجائیں گے، ہلا گلا مچائیں گے۔ ویسے بھی وہ خالہ میری ہونے والی ساس تھی، تو ان کی اتنی خاطر تواضع تو بنتی تھی۔ خالہ کو میں نے اپنے بیڈ پہ بٹھایا، کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ خالہ کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ جب تک رات کو میرے والد واپس آئے اور فراز بھائی آئے تو کھانا ہم سب نے مل کر ہی نیچے چٹائی بچھا کے دسترخوان پہ ہی کھایا تھا۔ اس کے بعد فراز بھائی ڈھولکی لے کے آ گئے۔ وہ کہنے لگے، چلو بھائی لڑکیوں رونق لگاؤ، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میری شادی ہونے والی ہے۔ سب لڑکیاں ہنسنے لگیں، کچھ محلے کی لڑکیاں بھی آ چکی تھیں۔ نائلہ چچی کا منہ بنا ہوا تھا کہ گھر کی شادی تھی اور انہیں کسی نے دعوت نامہ نہیں دیا۔ چچا نے بھی فون کر کے ابا کو بڑی باتیں سنائی کہ لڑائی جھگڑا اپنی جگہ، لیکن یہ کیا کہ فراز کی شادی کا دعوت نامہ ہی نہیں دیا گیا۔ ابا نے معذرت کر لی، کہنے لگے، ہمارے بیچ اتنے اختلافات تھے کہ میں نے واقعی غلطی کر دی، لیکن تم شادی پہ ضرور پہنچنا۔ بہرحال دلوں میں کدورتیں پالتے ہوئے سب لوگ چپ تھے۔ ڈھولک مریم نے بجانی شروع کی، باقی لڑکیاں گانے گانے لگیں۔ ہم سب لڑکے لڑکیوں کے پیچھے بیٹھے تھے اور تالیاں پیٹ رہے تھے۔ کچھ بے ڈھنگے سے گانے بھی گانے لگے، مقصد صرف گھر پہ ہلا گلا کرنا تھا۔ جب میری والدہ نے رشنا سے کہا، بیٹا سب کے لیے چائے بنا کے لے آؤ، وہ کہنے لگی، جی خالہ جی۔ وہ اٹھ کے کچن میں آ گئی۔ میں بہانے سے سب کی نظروں سے بچتا بچاتا کچن میں پہنچ گیا۔ وہ چائے بنا رہی تھی جب میں اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، کیسی ہو؟ اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا، کچھ گھبرائی، پھر کچھ شرمائی، پھر اپنے دوپٹے کو اپنی انگلیوں پہ مڑوڑنے لگی۔ کہنے لگی، جائیں یہاں سے، کوئی آ گیا تو کتنا برا لگے گا۔ میں نے کہا، کیوں برا لگے گا؟ ہم کزنز بھی تو ہیں، اور ہو سکتا ہے فراز بھائی کی شادی پہ اماں خالہ سے تمہیں مانگ لیں۔ وہ کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پلیز یہاں سے جائیں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن دیکھو چائے بنا کے سب کو دینے کے بعد وعدہ کرو تم میرے برابر میں بیٹھو گی۔ وہ کہنے لگی، زحان آپ کو ہو کیا گیا ہے، بری بات ہے، خدا کے لیے جائیں یہاں سے، ویسے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا، تمہاری یہ شرم ہی تو میری جان لیتی ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بیٹھو گی نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اچھا رات کو سب کے سونے کے بعد چھت پہ تو آ سکتی ہو نا؟ دیکھو سب کے سامنے تو تم سے بات کرنا مشکل ہے، چھت پہ تھوڑی دیر باتیں کر لیں گے، پھر تم نیچے جا کے سو جانا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، پھر میں بھی نہیں جا رہا، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اب جائیں۔ میں نے کہا، تم آؤ گی نا؟ یہ نہ ہو میں چھت پہ کھڑا کھڑا سوکھ جاؤں۔
وہ کہنے لگی ہاں ضرور آؤں گی، جائیں اب۔ یہ سن کر جیسے ہی میں واپسی کے لیے پلٹا، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے انزلہ کچن کے دروازے پہ کھڑی اپنا ایک آئی برو چڑھائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی اچھا بڑی عشق معشوقی چل رہی ہے یہاں پہ۔ میں نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے، تم بھی چلا لو کسی سے عشق معشوقی۔ وہ کہنے لگی توبہ توبہ بھائی، میں بڑی شریف لڑکی ہوں، میرے ایسے لچھن نہیں ہیں کہ باورچی خانے میں چائے بنانے کے بہانے ملاقاتیں ڈیسائیڈ کرتی پھروں۔ توبہ توبہ کیا زمانہ آ گیا۔ یہ سن کر روشنا کچھ گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے انزلہ، وہ ہم تو ایسے ہی۔ وہ کہنے لگی بس بس رہنے دو، مجھے پتا ہے سب، بچی نہیں ہوں میں، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بس اس گھر میں سے اپنا حصہ چاہیے، میری طرف سے تم لوگ ملو، جو مرضی کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں کچن سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی ہر جگہ تھانے دارنی بن کے کیوں پہنچ جاتی تھی، اسے کیا تکلیف تھی۔ میں جا کے وہیں بیٹھ گیا جہاں پہ سب لوگ ڈھول پیٹ رہے تھے۔ رات کو میں جلدی ہی چھت پہ چلا گیا تھا۔ تازی تازی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ موسم اپریل کے مہینے کا تھا۔ دن میں تو پھر بھی کچھ گرمی ہوتی تھی، لیکن رات بڑے مزے کی ہوتی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں اور اس میں اپنے محبوب کا انتظار کرنا اور بھی زیادہ رومانٹک لگتا ہے۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا، پھر سوچنے لگا کہ ایک آدھ سگریٹ ہی پی ڈالوں۔ ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے جب مجھے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ میرا دل مچلنے لگا، مجھے ایک شرارت سوجی۔ میں نے سوچا جیسے ہی روشنا اوپر آئے گی میں اسے ڈرا دوں گا۔ میں چھت کے دروازے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی روشنا اوپر آئی، اس نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا۔ ٹھیک سے میں نے اسے دیکھا نہیں تھا اور میں نے اسے ڈرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اسے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے سینے کے ساتھ جا لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے چھوڑتا، اس نے دونوں ہاتھ میری کمر پہ رکھے اور مجھے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شرمیلی سی لڑکی ایسی بےتابی بھی دکھا سکتی ہے۔ میں حیران ہو گیا تھا۔ اچانک سے ایک دل خراش چیخ میرے کانوں کو چنگاڑتی ہوئی میرے دماغ کو جا کے لگی۔ میں حیران تھا کہ یہ چلا کیوں رہی ہے۔ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں سن کے میرے دماغ کی بتی روشن ہوئی۔ یہ آواز روشنا کی نہیں تھی، یہ آواز اسی ہری مرچ انزلہ کی تھی۔ چند لمحے لگے تھے جب سیڑھیوں پہ بہت سے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے دونوں بازوؤں سے اسے پکڑا، اپنے آپ سے جدا کرنے لگا۔ میں نے کہا پیچھے ہو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے بچاؤ، کیا کر رہے ہو؟ دیکھو میرے ساتھ کچھ بھی غلط مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے میرے سارے بٹن توڑ دیے اور اپنا دوپٹہ اتار کے چھت پہ پھینک دیا۔ اپنے گلے پہ اپنے ناخن مارنے شروع کر دیے۔ تب تک گھر کے سب مرد خواتین اوپر آ چکے تھے۔ میں نے اسے ابھی بھی بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ میرے لیے تو یہ سب چیزیں ایک اچانک سے ہونے والی افتاد تھی۔ کسی نے چھت کا بلب جلا دیا۔ میں نے اس وقت انزلہ کے بازو پکڑ رکھے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ دیکھنے والوں کو ایسے لگا جیسے میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ جیسے ہی سب نے دیکھا، اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا، جا کے اپنی ماں کے ساتھ لگ گئی اور رونا دھونا مچا دیا۔ کہنے لگی اس نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا درندگی کر رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اپنے حق کی خاطر آواز اٹھانے پہ اس طرح سے مظلوم لڑکی کا منہ بند کروایا جاتا ہے۔ میں ہکا بکا اس کی بات سن کے رہ گیا۔ میرے والد کہنے لگے یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا ابا قسم لے لیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی اگر میں نہیں چیختی تو پتہ نہیں یہ رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ کیا کر گزرتا۔
اس نے تو مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سنے لوگوں، آس پڑوس کے لوگوں، اپنے دروازے کھولو، تم سب آ کے دیکھو اس لڑکے نے کس طرح میری زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ تم لوگوں کو بھی پتہ چلے تم لوگوں کی بھی عزتیں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ اس نے ایک شور سا مچا دیا۔ اس نے وہ تماشا لگایا کہ رات کے اس پہر لوگ بھی چھتوں پہ آ کے جمع ہو گئے، اور میں یوں تھا کہ میری عقل کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ سب لوگ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی برا انسان ہوں یا میں نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ بار بار نائلہ چچی کہنے لگی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ ارے ہم نے کیا بگاڑا تھا تم لوگوں کا؟ پہلے ہمارے حصے پہ تم لوگوں نے ڈاکہ ڈالا، لیکن پھر تم لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پڑی تو میری بیٹی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے چلے آئے۔ چچی نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میری خالہ، میرے ماموں سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن میرا اعتبار کس نے کرنا تھا؟ کسی نے بھی نہیں۔ میری چچی کہنے لگی، میری بچی تو بدنام ہو کے رہ گئی۔ میں حفیظ کو کہتی ہوں ابھی واپس آئے، اس لڑکے کو تھانے میں بند کروائے، کوئی شادی وادی نہیں ہوگی یہاں پہ۔ میں صبح لڑکی والوں کے گھر جاؤں گی اور فراز کی شادی تباہ کر کے دم لوں گی۔ یہ سن کے میری والدہ پریشان ہو گئی۔ بہرحال چچی کے ہاتھوں مجھے صرف حماد نے بچایا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا یہ انزلہ کس مزاج کی ہے؟ انزلہ کہنے لگی، ہائے ہائے دیکھو تو، سامنے دیکھ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر پڑوسیوں کی چھتوں پہ جا کے کہنے لگی، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس گھر کے لڑکوں کو؟ ارے ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، لڑکیوں کی تو عزت محفوظ ہی نہیں ہے کہیں پہ۔ کیا آپ لوگ بتائیں کوئی لڑکی آپ لوگوں کو یوں بدنام کرے گی؟ آنسو بہاتے ہوئے وہ ڈرامے بازی شروع کر چکی تھی۔ محلے میں ہماری بچی کھچی عزت کا وہ اچھا خاصا جنازہ نکال چکی تھی۔ حماد مجھے نیچے لے کے آیا، کمرے میں لے کے گیا، کہنے لگا، ذوحان بھائی آپ چھت پہ کرنے کیا گئے تھے؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرنے گیا تھا یار، سگریٹ پینے گیا تھا، پیچھے سے یہ آ گئی، اس نے تماشا کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگا، آپ کمرے میں سگریٹ نہیں پی سکتے تھے، آپ کو تو پتہ تو تھا کہ چچی اور انزلہ کس طاق میں بیٹھی تھی، انہیں تو موقع چاہیے تھا اور موقع آپ نے فراہم کر دیا۔ اب مجھے تو لگتا ہے کہ فراز بھائی کی شادی کینسل ہو جائے گی۔ مجھے تو اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح میرے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جب چچا حفیظ آئے، کہنے لگے کہ ذوحان کا نکاح انزلہ کے ساتھ کل ہی کر دیا جائے، ورنہ یہاں پہ فراز کی بارات نہیں آئے گی۔ یہ سن کے تو میں بپھر کے رہ گیا۔ میرے لاکھ انکار پہ میری والدہ کہنے لگی کہ تماشا تم نے لگایا تھا، تمہیں کیا ضرورت تھی چھت پہ جانے کی؟ رشنا الگ روئے جا رہی تھی اور میں تو رو بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا میں گھر سے بھاگ جاؤں گا، لیکن میں اس چڑیل سے شادی نہیں کروں گا۔ میں کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن جو کچھ اس کے بعد میرے ساتھ ہوا، شاید وہ سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگیں گے۔ میں اپنے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا، پورا دن میرا دروازہ لاک رہا، صرف میری والدہ مجھے کھانا دینے کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا، اماں یہ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی۔ وہ کہنے لگی، چپ رہو، بس ایک بار نکاح ہو جائے پھر میں تمہارا دروازہ کھول دوں گی۔ کھانا رکھ کے جیسے ہی میری والدہ نے دروازہ بند کرنا چاہا، میں دروازے کے پاس چلا گیا۔ میری والدہ کہنے لگی، باہر نکلو گے تو بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ تمہارے چچا حفیظ بہت غصے میں ہے۔ اس وقت تمہارا کمرے میں بیٹھنا ہی بہتر ہے، ورنہ اتنے جوتے لگیں گے کہ گنجے ہو جاؤ گے۔ پتہ نہیں تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا چھت پہ جانے کا، کوئی بھی تمہاری بات پہ بھروسہ نہیں کرے گا، سب بھروسہ کریں گے تو صرف انزلہ پہ۔ دیکھو اگر تم نے نکاح سے انکار کیا
तो फराज का रिश्ता भी टूट जाएगा। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे अब्बा ने बात संभाली है। मैंने कहा आप सब लोगों को मैं ही मिलाऊं? मेरी वालदा कहने लगी कसूर तुम्हारा था, पता नहीं तुम छत पे करने क्या गए थे, ऐसा भी तुम्हें कौन सा जरूरी काम था, चुपचाप बताओ मुझे। अब मैं क्या बताता कि रुशना से एक मुलाकात करने की खातिर ये अंजला की बच्ची मेरे गले पड़ जाएगी। बहरहाल मैं भी सोच चुका था, मर्द का बच्चा बन के दिखाऊंगा, नहीं करूंगा निकाह और घर से भाग जाऊंगा। रात को सब लोग सो चुके थे। मैंने अपने कमरे की खस्ता हालत खिड़की को 2-3 झटके मारे। वो खिड़की खुल चुकी थी। मैंने सहन की तरफ देखा। पूरा सहन अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरे कमरे की भी लाइट बंद थी। मोबाइल मैंने अपनी जेब में रखा, बटवा भी पैसों वाला जेब में रखा। मैंने अपना छोटा सा बैग लिया, उसमें अपने 2 जोड़े कपड़े डाले, उसे कमर पे लटका के खिड़की से बाहर कूद गया। दरवाजा धीरे से खोलकर घर से बाहर निकल गया और बड़ी नफरत से मैंने अपने दरवाजे पे थूका था। हाँ, बड़े आए मेरी शादी करवाने वाले। शादी करूंगा तो सिर्फ रुशना से। ये कह के मैं सीधा अड्डे पे आ गया। वहां से सीधा हैदराबाद जाने वाली बस में सवार हो गया। वहां मेरा एक दोस्त रहता था। मैं उसके घर पे चला गया। वो मुझे देख के बड़ा खुश हुआ। कहने लगा बिना इतला के तुम आ गए। मैंने कहा मेहमान हमेशा बिना इतला के ही आते हैं। बहरहाल मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया था ताकि घर से किसी का फोन ना आ सके। मैं गहरी नींद में उसके कमरे में सो रहा था और ख्वाब में देख रहा था कि रुशना मेरे बिल्कुल पास बैठी है। कह रही है तुम कहाँ चले गए हो मुझे छोड़ के, जोहान प्लीज वापस आ जाओ। मैंने कहा बस कुछ दिन का इंतजार कर लो, जैसे ही ये चुड़ैल यहां से जाएगी मैं फौरन से वापस आ जाऊंगा। मैं ख्वाब में रुशना से ही बातें कर रहा था जब कमरे का दरवाजा जोर से धड़धड़ाया गया। मेरी आंख खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं कोई मेरे पीछे हैदराबाद ना आ गया हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को ख्वाब में भी ये पता नहीं होगा कि मैं हैदराबाद में हूं। बहरहाल मैंने दरवाजा खोला तो मेरा दोस्त था। कहने लगा नाश्ते में क्या खाओगे? मैंने कहा जो भी दे दो। कहने लगा ठीक है, मैं अम्मा से कह देता हूं। नाश्ते के दौरान मुझसे कहने लगा तुम कितने दिन के लिए आए हो? मैंने कहा बस 3-4 दिन के लिए। कहने लगा अच्छा ठीक है, असल में घर में मेरी वालिदा और बहन अकेली होती है, तो तुम ऐसा करो मेरे साथ मार्केट चलो। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं नाश्ता करके तैयार होके अपने दोस्त जैद के साथ हैदराबाद की मार्केट चला गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। मेरे अंदर कुछ खुलबुली सी भी मिच रही थी कि आखिर वहां क्या हुआ होगा जब मैं उन्हें नजर नहीं आया होऊंगा। तीसरे दिन पता नहीं कैसे लेकिन हम्माद मुझ तक पहुंच गया। शायद उसे पता था कि हैदराबाद में मेरा एक दोस्त जैद है। वो मुझे ढूंढते हुए वहां आया, लेकिन जैसे ही मैं जैद के साथ जैद के घर पे पहुंचा, वो सामने सहन में बैठा रूह अफ़ज़ा का शरबत पी रहा था। मुझे देख के कहने लगा तो यहां छुपे बैठे हैं आप, कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने आपको। मैंने कहा मुझे किसी कीमत पर उससे शादी नहीं करनी और तुम जाओ यहां से वरना मैं यहां से भी भाग जाऊंगा। वो कहने लगा भागने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। मैंने कहा क्या मतलब, ऐसा भी क्या हो चुका है? वो कहने लगा उस हरी मिर्च का निकाह मुझसे हो चुका है। ये सुन के मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी। मैंने कहा सच हम्माद, तुम सच कह रहे हो? वो कहने लगा आपके किए की सजा मुझे मिली है। अच्छा नहीं किया आपने। अब्बा ने कहा है कि अब किसी ना किसी को तो इज्जत रखनी है। वो कमीना तो भाग गया, इसलिए सबके हाथ मैं चढ़ गया, क्योंकि फराज भाई की शादी तो अब्बा ने हर सूरत करनी ही करनी थी। मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह, ये भला मेरे सर से तो टली। हम्माद कहने लगा चलो वापस चलें, जो होना था हो चुका है वो अब। मैंने कहा हाँ हाँ चलो वापस। वापसी में बस के सफ़र में मैं हम्माद को बड़ी तसल्लियां देता रहा, उसे समझाता रहा कि देखो भाई,
زیادہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہو چکا سو ہو چکا. میں جانتا ہوں اگر تم اسے ڈانٹ ڈپٹ کے رکھو گے وہ اپنی اوقات میں رہے گی. لڑکیوں کو قابو کرنا ویسے بھی زیادہ مشکل بات نہیں ہوتی. وہ کہنے لگا اس ہری مرچ کو قابو کرنا کتنا مشکل ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میں نے کہا دیکھو تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو. دیکھو اس پہ ہر وقت چیختے چلاتے رہنا، روب ڈالنا، اور ہو سکے تو ایک دو تھپڑ بھی مار دینا، بس بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی. حماد میری باتیں بڑی خاموشی سے سن رہا تھا. اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کے مجھے اس پہ ترس بھی آ رہا تھا کہ بیچارے کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی. میں اچھے طریقے سے جانتا تھا انزلہ کسی کے قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن میں پرسکون تھا کہ میری جان چھوٹ گئی. جیسے ہی میں گھر پہ آیا تو ایک زوردار تھپڑ میرے باپ نے میرے منہ پہ مارا. وہ کہنے لگے کہاں مر گئے تھے تم؟ ایک تو انزلہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، اوپر سے بھاگ گئے. کیا سمجھ رکھا تھا تم نے کہ تم بھاگ جاؤ گے تو ہم تمہیں ڈھونڈ نہیں سکتے؟ میں نے ابا کا تھپڑ بڑے صبر سے کھایا تھا. میں نے کہا ابا اب جو ہونا تھا ہو چکا، اب اس بات کو چھوڑیں. وہ کہنے لگے کیا ہو چکا؟ ابھی تو ہونا باقی ہے. مولانا صاحب بیٹھے ہیں ڈرائنگ روم میں، چلو تمہارا نکاح ہے انزلہ کے ساتھ. یہ سن کے میں نے حماد کو کھا جانے والے انداز سے دیکھا. وہ مسکرا رہا تھا. وہ کہنے لگا آپ نے کیا سوچا تھا؟ میں پاگل کا بچہ ہوں جو آپ کی مصیبت اپنے گلے میں ڈال لوں گا؟ مجھے تو ابا نے کہہ دیا تھا کہ اگر 4 دن کے اندر اندر ذوحان نہیں ملا تو تمہاری خیر نہیں، تمہیں انزلہ سے شادی کرنی پڑے گی. میں نے کہا میں زمین آسمان ایک کر دوں گا لیکن ذوحان بھائی کو ہر صورت لے کے آؤں گا. اور دیکھ لیں میں آپ کو لے کے آ گیا. چلیں شاباش نکاح کریں. اور جو نصیحتیں بس میں آپ نے مجھے کی تھی نا، بس آپ نے اسی پہ عمل کرنا ہے. میرا دل چاہا میں حماد کا گلا دبا کے اسے جان سے مار ڈالوں، اور دوسرا گلا میں اس ہری مرچ کا دباؤں جو اب میرے حلق کا کانٹا بننے والی تھی. خیر جب میں ڈرائنگ روم میں گیا تو حفیظ چچا بڑے غصے سے بیٹھے ہوئے تھے. میرے ماموں مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ انسان کے بچے بن کے یہاں آؤ اور نکاح کرو، اور اگر ابھی تم نے کچھ بھی کیا تو یاد رکھنا تمہارا انجام بہت برا ہوگا. میں نے نکاح کر لیا. ظاہر سی بات ہے اس کے سوا دوسرا کوئی چارہ بھی نہیں تھا. نکاح کے بعد لوگوں کی باہمی رضامندی سے یہ طے ہوا کہ رخصتی فراز کی شادی والے دن ہی کر دی جائے گی. 2 دن بعد فراز بھائی کی شادی تھی. 2 دن میں نے کمرے میں جل بھن کے گزارے. شادی والے دن اماں نے مجھے سفید کلف والی شلوار قمیض دی، اوپر سے بلیک کلر کی واسکٹ. وہ کہنے لگی یہ پہن لو. فراز بھائی کی شادی کی خاطر مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا تاکہ ان کی شادی پوری شان و شوکت سے ہو سکے. بہرحال ایک ہی ہال میں ہم چاروں بیٹھے تھے اور میرے برابر میں وہ بیٹھی تھی جس سے مجھے سخت نفرت تھی. سامنے رشنا کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کے میرے دل کو کچھ ہوا تھا. رشنا کو یوں افسردہ دیکھ کے انزلہ کہنے لگی آؤ آؤ تم تو رشتے میں میری نند لگتی ہو. اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے تصویر نہیں کھنچواؤ گی؟ آؤ شاباش ادھر آؤ، میرے اور ذوحان کے بیچ میں بیٹھ کے تصویر کھنچواؤ. آخر تمہارے بھائی کی شادی ہے، تمہارے دل میں بھی بڑے ارمان ہوں گے اپنے بھائی کی شادی پہ کہ یہ کروں گی وہ کروں گی. دیکھو دل میں کچھ مت رکھنا، اپنے سارے ارمان پورے کرو. پتہ نہیں کیسی ڈھیٹ لڑکی تھی، میرے جلے پہ اس نے نمک چھڑکا تھا. رشنا وہاں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جا چکی تھی. میرے برابر میں بیٹھی انزلہ کہنے لگی بیچاری، سیاں سیاں کہنا چاہتی تھی لیکن اب بیچاری بھیا بھیا کہے گی. میں نے کہا اپنی زبان بند رکھو. وہ کہنے لگی کیوں؟ میری زبان کا بل تم نے بھرنا ہے، میری ذاتی زبان ہے، جب میرا دل چاہے گا میں تو چلاؤں گی. میں نے کہا تم ذرا کمرے میں تو آؤ.
تمہارے سارے کسبل میں نے ایک رات میں نہ نکال دیے تو۔ یہ سن کے اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی سچی؟ ہائے زحان، میں تو ڈر گئی، میرا دل تو بڑی زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کرو گے میرے ساتھ؟ مجھے ابھی سے بتا دو تاکہ میں ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ تمسخرانہ مسکرانے لگی، کہنے لگی کمرے میں آؤ تو میں بتاتی ہوں کون کس کے کس بل نکالتا ہے۔ اس کی بات سن کے میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ رخصتی کے بعد فراز بھائی کی بیوی کو ان کے کمرے میں بٹھایا گیا اور اس ہری مرچ کو میرے کمرے میں۔ فراز بھائی کو تو شاید اپنے کمرے میں جانے کی جلدی تھی، اس لیے وہ تو جلدی سے ہی کمرے میں چلے گئے، لیکن میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے وہ سارے واقعات یاد آنے لگے جب جب میں انزلہ سے پٹا تھا۔ خون خوار بلی تھی وہ۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا جب میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ اب تم یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں نے کہا امی میں کمرے میں نہیں جاؤں گا، بات صرف نکاح کی ہوئی تھی، میں نے کر لیا۔ میں چاہ کے بھی اپنی گھبراہٹ دور نہیں کر پا رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی ستیہ ناس جائے تیرا زحان، اس سے تو بہتر تھا تیری جگہ اللہ مجھے بیٹی دے دیتا، ایک مرد ہو کے اس طرح سے ڈر رہے ہو۔ میں نے کہا میں ڈر نہیں رہا، بس ویسے ہی پتہ نہیں میری زبان لڑکھڑا کیوں رہی تھی۔ بہرحال میں دل کو مضبوط کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بڑے مزے سے میرے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، کنڈی اپنے کانپتے ہاتھوں سے لگائی۔ سامنے اس انزلہ کو دیکھ کے میرا جی جلا تھا۔ وہ بھی بڑے اعتماد سے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس تک پہنچا۔ میں نے کہا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کہنے لگی بڑا شوق تھا تائی اماں کو ہمارا حق مارنے کا، اب دیکھو میں پورے گھر پہ راج کروں گی اور وہ چاہ کے بھی مجھے نکال نہیں سکتی۔ میں نے کہا اگر تم واقعی کسی مرد کی بچی تھی نا تو اپنے زورے بازو پہ حصہ لے کے دکھاتی، یوں جھوٹ بول کے مکاری کر کے حق نہ جتاتی۔ وہ کہنے لگی گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا میری ماں نے مجھے اچھے سے سکھایا ہے۔ پھر کہنے لگی ویسے مجھے تم میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اس لیے اپنا تکیہ اور لحاف اٹھاؤ اور شاباش جاؤ صوفے پہ جا کے لیٹ جاؤ۔ اس کے الفاظ نے میرا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ میں نے سوچا شکر ہے جان چھوٹی۔ میں نے کہا مجھے بھی تم کوئی خاص پسند نہیں ہو۔ میں نے تکیہ اٹھایا، صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ وہ بھی کپڑے تبدیل کر کے سو چکی تھی۔ صبح اس نے فینسی جوڑا پہنا، میک اپ کیا، کہنے لگی اب دیکھنا رشنا کو جلانے کا کیسا مزہ آئے گا۔ یہ سن کے میں نے کہا شرم تو نہیں آتی تمہیں، اس معصوم کے دل پہ یوں وار کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی ارے میرا کام ہی آگ لگانا ہے اور سامنے والے کو جلانا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گئی۔ میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھی، بالکل میرے ساتھ چپک کے، اور اپنی پلیٹ میں ناشتہ ڈالنے کے لیے رشنا سے کہا۔ وہ بیچاری مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھتی ہوئی انزلہ کی پلیٹ میں چنے ڈالنے لگی۔ پیٹ بھر کے انزلہ نے پوریاں کھائی تھیں، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رشنا سے کہنے لگی چائے مجھے کمرے میں دے جاؤ۔ رشنا نے ایک تیکھی نظر سے مجھے دیکھا، پھر دسترخوان سے اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ میں بھی بہانے سے اٹھا اور کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا رشنا قسم لے لو میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں۔ میں نے کہا تم چھت پہ کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ کہنے لگی مجھے انزلہ نے زبردستی دودھ کا گلاس پلا دیا تھا اور وہ دودھ پیتے ہی میں سو گئی تھی۔ میں نے کہا میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے انزلہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میری بات سن کے کہنے لگی لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ایسے کیسے نہیں ہو سکتا، میں اسے موقع دیکھ کے طلاق دے دوں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے ایسا نہیں لگتا،
اگر تم واقعی کچھ ہمت رکھنے والے ہوتے نا تو سب کے سامنے نکاح سے انکار کر دیتے، اور میں یہ کیسے مان لوں کہ تم نے رات کو انزلہ کے ساتھ. یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی. میں نے روشنا کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا تمہاری قسم میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا. روشنا نے اپنے موٹے موٹے آنسو صاف کیے. میں نے کہا تم میرے غصے کو جانتی نہیں ہو. رات کو میرے سامنے کانپ رہی تھی وہ. اتنی جرت نہیں ہے اس کی کہ میرے سامنے اپنی آواز بھی نکالتی. وہ کہنے لگی میں نے کیا کیا نہیں سپنے سجائے تھے زوحان. میں نے کہا تم پریشان مت ہو، بس ذرا یہ شادی کا ہنگامہ ختم ہونے دو. اس انزلہ کی تو میں چھٹی کروا دوں گا. میری بات سن کے وہ خوش ہو گئی. پھر چائے لے کے میرے کمرے میں چلی گئی. میں بھی اپنے کمرے میں گیا، لیکن جو باتیں انزلہ روشنا سے کر رہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہ کہنے لگی جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، پوری رات مجھے زوحان نے سونے نہیں دیا. اف، مجھے نہیں پتا تھا مجھے پانے کے لیے اتنا اتاولا بھی ہو سکتا ہے وہ، کہ مجھے یوں بدنام کر کے پانے کی کوشش کرے گا. بھلا یہ محبت کا کون سا انداز ہوا؟ تم بتاؤ روشنا. وہ ہری مرچ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی تھی. روشنا مجھے دروازے کے پاس دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈال کے گھورنے لگی. میں نے نفی میں سر ہلایا. تب انزلہ کہنے لگی یہ تم کیا چھپ چھپ کے مجھے دیکھ رہے ہو؟ ارے بھائی اب میں تمہاری بیوی بن گئی ہوں، تم جی بھر کے دیکھ سکتے ہو مجھے. میں اندر آیا تو انزلہ روشنا سے کہنے لگی اب تم یہاں کھڑی کھڑی کیا کباب میں ہڈی بن رہی ہو، جاؤ یہاں سے. روشنا مجھے غصے سے دیکھتی ہوئی کمرے سے چلی گئی. میں نے انزلہ سے کہا تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی روشنا کے سامنے جھوٹ بولنے کی؟ میں نے کب تمہیں چھوا؟ وہ کہنے لگی اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ اسے کوئی بھی آس امید رہے. وہ کون ہوتی ہے ایک شادی شدہ مرد پہ ڈورے ڈالنے والی؟ تم میرے شوہر ہو. خبردار جو کسی بھی عورت کی طرف تم نے دیکھا یا نین مٹکا کرنے کی کوشش کی. وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی. میں نے کہا تم اچھا نہیں کر رہی ہو، میرے غصے سے ابھی واقف نہیں ہو تم. میری بات سن کے اس نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا، میرے سامنے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی چلو شاباش بتاؤ کیسا غصہ ہے تمہارا، میں بھی تو دیکھوں تم غصے میں میرا کیا بگاڑ سکتے ہو. وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بولی. میں نے کہا دیکھ لوں گا تمہیں. یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر نکل گیا. ولیمہ بھی جیسے تیسے گزر گیا. سب سے پہلے روشنا ہی اپنی والدہ کے ساتھ پنڈی واپس گئی تھی، وہ بھی روتے ہوئے، مجھے برا بھلا کہتے ہوئے کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا. باقی کے رشتہ دار بھی واپس جا چکے تھے، یہاں تک کہ چچا حفیظ اور چچی بھی. چچا حفیظ کا یہ کہنا تھا کہ انزلہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے، اگر وہ گھر سے حصہ لیتے بھی تو اسی کو دیتے. اب تو وہ خود ہی یہاں آ چکی ہے تو اب انہیں حصہ نہیں چاہیے. میں سمجھ گیا کہ وہ حصہ لینے نہیں آئے تھے، وہ اپنی مصیبت میرے گلے میں ڈالنے کے لیے آئے تھے. میں اپنے خاندان کا سب سے خوبصورت، سب سے نرم مزاج رکھنے والا لڑکا، انہیں کہیں اور کوئی نہیں ملنا تھا ایسا. چند دن تو میں چپ رہا، اپنی محبت کا سوگ مناتا رہا. لیکن پھر معمول پہ آنے لگا. فراز بھائی تو ہنی مون پہ جا چکے تھے اور میرے ارمان انزلہ کو لے کے ایسے ہرگز نہ تھے. صبح جب میں آفس جانے کے لیے اٹھا تو وہ بے خبر سو رہی تھی. میں نے کہا انزلہ اٹھو، میرے کپڑے استری کرو، مجھے آفس جانا ہے، دیر ہو رہی ہے. اس نے نیند سے چور آنکھیں کھولی. کہنے لگی تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر جاؤ جا کے خود اپنے کپڑے استری کرو. خبردار مجھے جگانے کی کوشش کی تو. میں نے کہا سوئی رہو، مرو، مری رہو، بھاڑ میں جاؤ. یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کپڑے خود ہی استری کیے اور آفس چلا گیا. گھر آیا تو کچن سے ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں آ رہی تھیں. میری والدہ بار بار کہہ رہی تھی ارے کمبخت کیوں میرے کانچ کے برتنوں کی دشمن بنی ہوئی ہے، کام نہیں کرنا نہ کر، لیکن میرے جہیز کے برتن مت توڑ، میں نے کب سے سنبھالے ہوئے ہیں. کچھ دیر بعد وہ کچن سے باہر آئی. میں نے کہا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کہنے لگی تمہاری ماں مجھے جہیز نہ لانے کے تانے دیں گی
تو میں ان کے جہیز کے برتن بھی نہیں چھوڑوں گی۔ بڑے غصے سے یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ اڑی ہوئی رنگت لیے کچن سے باہر آئی، کہنے لگی خدا بیڑا غرق کرے اس لڑکی کا، میرے ابا نے کتنے ارمانوں سے مجھے یہ مہنگا چینی کا ڈنر سیٹ دیا تھا، کمینی نے ایک پلیٹ نہیں چھوڑی، سارے برتن توڑ دیے۔ پھر مجھے کہنے لگی تم روکتے کیوں نہیں ہو اسے؟ میں نے کہا آپ کو شوق تھا میری شادی اس آفت سے کروانے کا، اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ خود بھگتیں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں کمرے میں آیا تو مزے سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی بھوک لگی ہے تو تم بھی کھا سکتے ہو کھانا، مجھے یوں کھا جانے والے انداز سے مت دیکھو، میں تمہیں ہضم نہیں ہوں گی۔ میں نے کہا تمہیں کھا کے میں نے اپنا ہاضمہ خراب بھی نہیں کرنا۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، کمرے سے باہر چلا گیا، امی کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ رات کو بھی میں دیر تک اپنی والدہ کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ رات کو دیر سے کمرے میں گیا تو وہ سو رہی تھی۔ 15 دن سے صوفے پہ سو سو کے میری کمر اکڑ گئی تھی، اس لیے بڑی آہستگی سے میں بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا جب مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے کمبل میں گھس چکا ہے۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ میرے کمبل میں تھی، میرے ساتھ لگ کے سو رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ پیچھے کیا اور کروٹ بدل کے لیٹ گیا، لیکن اس کا چھونا میرے دل کو بے چین کر گیا تھا۔ دل میں کچھ ہونے لگ گیا تھا، بلکہ بہت کچھ ہونے لگ گیا تھا۔ میں نے کروٹ پھر سے بدلی، اسے دیکھنے لگا، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ یوں تو وہ واقعی ہری مرچ تھی، مجھے اچھی بھی نہیں لگتی تھی، لیکن تھی تو بیوی نا۔ اس کے تکیے پہ رکھے ہاتھ پہ میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا، دل میں دبے جذبات انگڑائیاں لینے لگے۔ میں اس کے کچھ اور قریب ہو گیا، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے یوں آنکھیں بند کی جیسے میں سو رہا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پرے جھٹکا اور مجھے اچھی طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی چلو اپنے صوفے پہ جا کے لیٹو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پہ سونے کی؟ میں نے کہا تمہارا بیڈ کیا مطلب؟ یہ میرا بیڈ ہے، تمہارے ابا نے جہیز میں نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی تم اٹھ رہے ہو کہ نہیں؟ میں اٹھ کے صوفے پہ جا کے لیٹ گیا، لیکن اب جذبات تنگ کرنے لگے۔ ایک بار کمرے میں آیا تو وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی فکر مت کرو، اس میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے ہاتھ لگا سکے، بس ایک اماں ابا کا مسئلہ تھا، وہ میں نے زوہان سے شادی کر کے حل کر لیا۔ ویسے بھی وہ مجھے زیادہ دن برداشت نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، اس طرح سے میں بری بھی نہیں بنوں گی، پھر میں واپس میکے آ جاؤں گی، پھر میرے اماں ابا کو تم سے میری شادی کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کے میرے اندر جیسے آگ لگی تھی۔ میری محبت مجھ سے چھین کے وہ کسی اور کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھا، فون اس کے ہاتھ سے لے کے ایک طرف پھینکا۔ میں نے کہا کس سے بات کر رہی تھی؟ پہلی بار وہ گھبرائی تھی، کہنے لگی کسی سے نہیں۔ میں نے کہا تم شاید بھول رہی ہو کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ کہنے لگی مجھ سے آرام سے بات کرو۔ میں نے کہا شٹ اپ، میں بڑے غصے سے اس پہ چلایا تھا، اور پہلی بار وہ چپ ہوئی تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا میں بھی کرتا تھا، جب مجھے میری محبت نہیں مل سکی تو تمہیں کیسے کسی اور کا ہونے دوں گا؟ وہ کہنے لگی زوہان تم حد سے بڑے ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ میں نے کہا تم مجھے نہیں جانتی۔ یہ کہہ کے میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ پہ دھکیلا۔ میں نے کہا تم کسی اور کے ساتھ بھاگ کے شادی کرو گی؟ میں کرنے دیتا ہوں تمہیں کسی اور سے شادی، تم میری بیوی ہو، میری ہی بیوی رہو گی۔ وہ مجھ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں اس پہ قابو پا چکا تھا۔ شاید پہلی بار میرے اندر کا مرد جاگا تھا، میں اسے مکمل طور پر اپنا چکا تھا، اور اب میں بڑی گہری نیند سو رہا تھا جب انزلہ نے مجھے جگایا۔ کہنے لگی میں نے آپ کے کپڑے استری کر دیے ہیں، آپ تیار ہو جائیں۔ یہ سن کے مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، یہ ایک ہی رات میں کایا کیسے پلٹ گئی؟
شاید اب میں اس سے زیادہ طاقتور ہو چکا تھا، بڑا ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ہی رات کے بعد بھیگی بلی بن گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں خود کو داد دینے لگا۔ آفس سے واپس آیا تو انزلہ نے میرے سامنے کھانا لگایا۔ اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کے میری والدہ بھی حیران۔ میں نے گردن اکڑاتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا، دیکھا آپ نے کیسے تیر کی طرح سیدھی ہوئی ہے؟ میری والدہ کہنے لگی، ہاں یہ تو ہے، اب یہ ایسی ہی رہے گی۔ رات کو جب میں کمرے میں گیا تو وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ میں بیڈ پہ لیٹ گیا۔ میں نے کہا میرے پاؤں دباؤ۔ وہ فوراً سے میرے پاؤں دبانے لگی۔ میں بے حد خوش تھا۔ وہ میرے اور گھر کے سب کام کرنے لگی تھی جو لڑکیاں شادی کے بعد کرتی ہیں۔ فراز بھائی کی بیوی کے ساتھ بھی اس کا رویہ کافی اچھا تھا۔ 1 ماہ بعد اس کی طبیعت کچھ خراب سی رہنے لگی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے اس عرصے میں اس کا خیال بھی بہت رکھا تھا۔ اگر میں بیمار ہو جاتا یا مجھے بخار ہو جاتا تو وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا۔ اب روشنا کو میں بھول چکا تھا، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ میرے 3 بچے ہو چکے تھے۔ اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے تھے۔ چھوٹی بیٹی 8ویں جماعت میں تھی جب ایک بار میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو انزلہ کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی، ارے مرد کو الو بنانا کون سا مشکل کام ہے، بہت آسان ہے۔ پتہ ہے مجھے ذوحان شروع سے ہی بہت پسند تھا، لیکن بچپن کی لڑائیوں کی وجہ سے میرا امپریشن تایا کے گھر پہ بڑا خراب تھا۔ میرے ابا غیروں میں رشتہ کرنے سے گھبراتے تھے، اس لیے منصوبے کے تحت میں نے اور اماں نے تایا ابا کے گھر ہلہ بول دیا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ ذوحان کی خالہ کی بیٹی اس پہ لٹو ہے، پھر میں نے ایسا ڈرامہ کیا کہ موصوف کا گھر سے بھاگ جانا بھی کام نہیں آیا۔ مجھ سے شادی تو اسے کرنی پڑی، اور پھر میں چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس خود سے آئے، لیکن ڈرتا تھا مجھ سے، شاید بچپن کی لڑائیوں کی وجہ سے۔ میں نے سیدھا اس کی غیرت پہ چوٹ کی۔ بس پھر کیا تھا، مجھے اپنانے میں اس نے دیر بھی نہیں کی۔ وہ ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے ڈرتی ہوں، حالانکہ ڈرتی تو میں اپنے باپ سے بھی نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اس نے پلٹ کے دیکھا تو مجھے اپنے عقب میں کھڑا دیکھ کے اس نے فوراً سے فون بند کیا۔ کہنے لگی، تم کب آئے؟ میں نے کہا، تو تم پچھلے 18 سال سے مجھے بے وقوف بنا رہی ہو۔ میری بات سن کے اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ کہنے لگی، تو آپ کیا سمجھ رہے تھے میں آپ سے ڈرتی ہوں؟ میں نے کہا، تم عورتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں ذوحان۔ میں نے کہا، تو صاف صاف نہیں کہہ سکتی تھی، اتنا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ میرے دونوں کندھوں پہ بازو رکھ کے کہنے لگی، بس ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگی، اچھا آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے کہا، آج میرا ہری مرچ کھانے کا موڈ ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں کچھ شوق ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، بچے جوان ہو رہے ہیں، کچھ تو شرم کریں۔ میں نے کہا، بیوی 18 سال بعد اظہار محبت کرے، آج کیسے چھوڑ دوں؟ میں تو آج تک بس روب جمانے کے چکر میں 3 بچوں کا باپ بن گیا، محبت تو کی ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید شوق ہوتا، کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ موم بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دیں، میرے بڑے بیٹے نے آواز لگائی، اور انزلہ نے مجھے خود سے پیچھے کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جی تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنی بیویوں کو اچھی طرح سے جان چکے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگ میری طرح بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو۔ بیویاں کبھی نہیں کھلتی۔ میں پچھلے 18 سال سے بے وقوف بنتا آ رہا ہوں۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ذرا روشنی ڈالیے۔